کی بزم سجاؤ علی علی کہہ کر، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کر، علی کی بزم سجاؤ علی علی کہہ کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ٹرانسمیشن معارف رمضان کے ایک اور ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج یوم وصال ہے امام علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا۔ آج ان کا ذکر خیر کے لیے ہم موجود ہیں ادارہ معارف القرآن کے اسٹوڈیو میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں جناب ناصر الطاف صاحب، علامہ نعیم الرحمن قلندر قادری صاحب اور صاحبزادہ ولید احیہ صاحب موجود ہیں۔ علی کی بزم سجاؤ علی علی کہہ کر، نصیب اپنا جگاؤ علی علی کہہ کر، علی کی بزم سجاؤ علی علی کہہ کر۔ آج حضرت کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کریں گے۔ سب سے پہلے نعت کے کچھ اشعار کے لیے میں جناب ناصر الطاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ نعت کے کچھ اشعار پیش کریں۔ اے رسول خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا، بس صدق و یقین کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امین، تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا،
کیا عرب کیا عجم سب ہے زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول آمین۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر۔ یہ تھے جناب ناصر الطاف صاحب جو گلائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اب علامہ صاحب آپ سے میں سوال کروں گا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا علمی مقام تھا، وہ آپ بیان کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے متعلق آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کی پرورش بھی خود فرمائی تھی۔ تو جب آپ کی پرورش آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم فرما رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کا امام بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو جو علم عطا فرمایا، وہ علم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے مجھے علم اس طرح عطا فرمایا ہے جس طرح چڑیا اپنے بچے کو چوگ دیتی ہے۔ اور چڑیا اپنے بچے کو چوگ کس طرح دیتی ہے؟ چڑیا اپنے گھونسلے سے اڑتی ہے، اڑ کے جاتی ہے، ایک دانہ اٹھاتی ہے اور دانہ اٹھا کے واپس آتی ہے اپنے گھونسلے میں، اور جب اپنے گھونسلے میں پہنچتی ہے تو وہ دانہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جبرائیل ایک وحی لے کے آیا کرتے تھے، آقا کریم ایک وحی سنا کرتے تھے، اور اس وحی کا سارا علم کس طرح حضرت علی المرتضیٰ کے سینے میں اڈھیلا کرتے تھے۔ یہ آپ کا علمی مرتبہ اور مقام ہے۔ اسی طرح آپ کا علم کے بارے میں صحابہ اکرام سے بھی بہت ساری روایات منقول ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے تھے، جب کبھی بھی مسجد نبوی کے اندر مولا کائنات شیر خدا موجود ہوں، اس وقت تک کوئی دوسرا شخص فتویٰ نہ دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کوئی مسئلہ، کوئی فتویٰ معتبر طریقے سے پہنچے کہ یہ حضرت علی المرتضیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے، تو کہتے ہیں اس کے بعد ہمیں اس فتوے کو جانچنے میں یا اس فتوے کو پرکھنے میں کوئی دو رائے نہیں ہوتی تھی، بس مولا علی المرتضیٰ کا نام آ جاتا تھا کہ یہ فتویٰ آپ کا ہے تو ہم سر تسلیم خم کر دیا کرتے تھے۔ علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو سلطان الاولیاء کیوں کہا؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین علی قیام یوم الدین۔ محترم عزیزم حسنین بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ آج نے یہاں پر مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ذکر خیر کی یہ خوبصورت محفل آپ نے انعقاد پذیر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے سلطان الاولیاء اور سید الاولیاء، مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم آپ تمام سلاسل طریقت
خواہ وہ چشتیہ ہو خواہ وہ سہروردیہ ہو، سوائے سلسلہ نقشبندیہ کے، کیونکہ سلسلہ نقشبندیہ سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے چلا ہے۔ طریقت کے باقی جو 3 عظیم الشان سلسلے ہیں، سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، ان تمام کا فیض حضرت سیدنا علی کی مبارک ترین اور مطہر ترین اور منور ترین ذات مبارکہ سے شروع ہوا۔ تینوں سلاسل کے جو بزرگ ہیں ان سب کا تعلق حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی سے جا کر ملتا ہے، اور آپ بیعت یافتہ اور خلیفہ ہیں مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے۔ تو یعنی کہ محی الدین عبد القادر الجیلانی کو فیض ملا ہے تو وہ حضرت سیدنا مولا علی سے فیض ملا ہے۔ معین الدین چشتی کو فیض ملا ہے تو وہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملا ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند کو فیض ملا ہے، حضرت خواجہ سہرورد کو فیض ملا ہے، اور تمام تر ان بزرگوں کو جو ان عظیم ترین سلسلوں سے تعلق رکھتے ہیں ان کو فیض ملا ہے تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ملا ہے، آپ کی کریم کی ذات سے ملا ہے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجئے کہ معین الدین ہو یا قطب الدین ہو یا نظام الدین ہو یا فرید الدین ہو یا علاء الدین ہو یا نصیر الدین ہو، ان تمام بزرگوں کا فیض، ان تمام بزرگوں کی برکات، ان تمام بزرگوں کی توجہات جو آج ہمیں نصیب ہو رہی ہیں، یہ فیضان ہے مولا کائنات سیدنا و مولانا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علیہ السلام۔ آپ کی مبارک ترین ذات سے اس سلسلے ان سلاسل کا آغاز ہوا، اور آج میں قادری ہوں، آج میں اگر چشتی ہوں، میں سروردی ہوں، تو یہ فیضان ہے اور یہ کرم ہے مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر۔ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے میں سوال کروں گا کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فیصلے کرنے کی جو دانائی تھی اس پر آپ روشنی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جو فیصلہ کرتے تھے، وہ فیصلہ جب بھی فرمایا کرتے تھے وہ قرآن و سنت کے مطابق فرمایا کرتے تھے، اور اگر دنیاوی امور میں بھی فیصلہ کرتے تھے تو فیصلے کی وہ جو معراج ہوتی تھی اس کو انتہا پر پہنچ کر وہ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو یمن کی طرف روانہ کرنا چاہا، کوئی ادھر معاملات ہو گئے تھے تو آپ وہاں جائیں، ان معاملات کو حل کریں۔ تو جناب شیر خدا، محبوب رسول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، میں ابھی نوجوان ہوں، ابھی بچہ ہوں، ابھی مجھے نہ تجربہ کار ہوں، ابھی مجھے اتنا علم نہیں کہ میں ادھر جا کے فیصلہ کر سکوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ کے سینے مبارک پر اپنا دست مبارک رکھا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ اس کا سینہ روشن کر دے اور اس کی زبان کو استقلال عطا فرما۔ اور مولا کائنات شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، مجھے فیصلہ کرنے میں کبھی بھی کوئی بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ اور یہ دعا تھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی۔ اسی وجہ سے آپ کی جو فیصلہ کرنے کی بینائی تھی، جو آپ کی فیصلہ کرنے کی دور اندیشی تھی، وہ آپ کے علاوہ اور کسی کا وطیرہ نہیں تھا۔ علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ اگر آپ سلطان الاولیاء ہیں تو دیگر اولیاء کی طرح آپ کی بھی کچھ کرامات ہوں گی، وہ آپ بیان کر دیں۔ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ جب سیدنا مولا کائنات سلطان الاولیاء ہیں تو آج ہم اگر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات بیان کرتے ہیں یا خواجہ معین الدین چشتی کی کرامات بیان کرتے ہیں تو جو ان کے سلطان ہیں یقیناً ان کی بھی کچھ کرامات ہوں گی۔ ماحول
عزیزم حسنین بھائی ایسا بن چکا ہے کہ لوگ کرامات کو تسلیم نہیں کرتے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ پہلے تو اس بات پہ میں تھوڑی سی اپنی آراء پیش کروں کہ دیکھیں کرامات اور جو معجزات ہوتے ہیں، معجزات تو انبیاء کو عطا ہوتے ہیں، کرامات اور معجزات کو اگر میں ایک لائن میں ڈسکرائب کروں تو وہ ایسا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ذہن میں نہ آنے والی ہیں۔ مثال ہے، اگر میں یہاں یہ کتاب اٹھا کر آپ کے سامنے رکھ دوں، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ ولی صاحب کی کرامت ہے کہ انہوں نے کتاب اٹھا لی ہے، یہ تو عام بات ہے، لیکن جو چیزیں ذہن میں نہ آنے والی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کرامات اور وہ ہوتے ہیں معجزات۔ تو مولا کائنات کی بھی کرامات ہیں، دو آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ ایک کرامت تو میرے ذہن میں وہ واقعہ آ رہا ہے کہ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک فیصلہ فرمایا، جس طرح قبلہ صاحبزادہ صاحب نے فیصلوں کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اس فیصلے کے اندر جو مجرم تھا وہ محب علی تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا تھا، لیکن مجرم ٹھہرا۔ مولا کائنات نے حکم ارشاد فرما دیا کہ جناب اس کے اوپر حد نافذ کریں اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ خیر اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اور وہ جب باہر نکلا اور اپنے ہاتھوں پہ اس نے جناب پٹی وغیرہ باندھی ہوئی ہے، اور اسی حالت میں جب باہر نکلا وہ عدالت سے، تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس کو دیکھتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، اس سے رابطہ تھا، پوچھا کہ تیری یہ حالت کس نے کی ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میرے مولا، میرے آقا سیدنا امام علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے میری یہ حالت کی۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی بڑے حیران ہو کر پوچھتے ہیں، یار پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے، پھر تو ان کو مولا بھی کہہ رہا ہے، ان کو آقا بھی کہہ رہا ہے، ان کو سردار بھی کہہ رہا ہے، محبت کا اظہار بھی کر رہا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ دیکھیں اللہ اکبر، کیا ایمان تھا ان لوگوں کا کہ غلطی کر کے بھی تو جو اس پر سزا ملتی تھی وہ اپنے لیے غنیمت جانتے تھے کہ ہم جہنم سے ہمارے لیے آزادی کے یہ پروانے ہیں۔ تو وہ شخص کہتا ہے حضرت سیدنا سلمان فارسی کو کہ آج مولا کائنات نے میرے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے، میرے ہاتھ کاٹ کے، یہ انہوں نے مجھ پر احسان عظیم کیا ہے کہ انہوں نے مجھے جہنم سے آزاد کرنے کی، میری اس غلطی کے اوپر جو ہے وہ مجھے سزا دے کر میری جہنم سے آزادی کا پروانہ مجھے عطا فرمایا ہے کہ میری سزا دنیا کے اندر ہو چکی ہے۔ یہ حضرات اس جملے کو سنتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس شخص کو لے کر مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں۔ مولا کائنات جب یہ الفاظ اس کے سنتے ہیں اور اس کی ایمان کی اور تقوی کی حلاوت کو پہچانتے ہیں تو مولا کائنات، کیونکہ اس کو سزا تو مل چکی ہوتی ہے، مولا کائنات اس کے ہاتھ، اس کٹے ہوئے ہاتھوں کے اوپر اپنا رومال رکھتے ہیں اور اس کو اس بات کا دلاسا دیتے ہیں کہ تو نے آج یہ کر لیا ہے، اب تو نے محبت علی کا اظہار بھی کیا ہے، آئندہ تو نے یہ کام نہیں کرنا، اور اس نے عہد بھی کیا۔ مولا کائنات نے وہ اپنا رومال اٹھایا تو وہ ہاتھ ویسے کے ویسے وہاں پر موجود تھے۔ اور سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر کی یہ روایت ہے، یہ کسی بابے کی کتاب کی روایت نہیں ہے، تو وہ بھی بابے ہی، لیکن یہ حضرات جو ہمارے بابوں والے بات کرتے ہیں ان کو میں کہہ دوں کہ یہ وہ کتاب ہے جہاں سے آپ بھی اپنے حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں وہ ہاتھ جس طرح پہلے اس کے تھے ویسے نہیں تھے، بلکہ زیادہ چمکدار تھے، زیادہ خوبصورت ہو گئے ہیں، وہ زیادہ ان کے اندر زیادہ حرکت محسوس ہو گئی ہے۔ اور حسنین بھائی میں آپ کو ایک اور کرامت سیدنا مولا کائنات کی بیان کر دوں مختصر سے وقت میں، کہ سیدنا مولا کائنات اور آپ کا کچھ لشکر ایک جگہ سے جا رہا تھا اور وہاں پر پانی کی قلت محسوس ہو گئی۔ اب وہاں پر حضرت مولا کائنات نے دیکھا کہ ارد گرد کوئی شخص موجود ہے، کوئی گھر موجود ہے، لشکر کو حکم دیا تو کچھ صاحبان نے دیکھا کہ ایک جگہ گرجا گھر موجود ہے، تو وہ گئے اس گرجا گھر کے اندر اور وہاں پر جو پادری ان کا تھا، جو راہب موجود تھا، اس سے کہا کہ کوئی پانی کی ترتیب ہو سکتی ہے، ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ تو اس راہب نے کہا کہ یہاں پر تو ہم رہتے ہیں کئی سالوں سے، یہاں پر تو پانی کی کوئی ترتیب ہے ہی نہیں، یہاں سے کچھ کلومیٹر دور جا کے آپ کو پانی مل جائے گا۔ انہوں نے آ کر مولا کائنات کو بیان فرمایا اپنا یہ قصہ کہ فلاں راہب تو یہ کہہ رہا ہے، تو آئیں ہم آگے چلتے ہیں اور آگے سے پانی لیتے ہیں۔ حسنین بھائی میں یا میرا یہ تصرف کہہ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات نے جو آگے نہ جانے سے انکار فرمایا نا، آگے جانے سے انکار فرمایا کہ نہیں ہم آگے نہیں جانیں گے، اس راہب کی بتائی جگہ سے ہم پانی کیوں لیں گے، وہ مولا کائنات اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم اور فضل کا جلال دکھا رہے ہیں۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ سے مٹی کھودنا جناب شروع کر دو۔ جو صاحبان تھے ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب ہم پوچھ کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم یہاں رہ رہے ہیں، یہاں پر تو پانی ہمیں نہیں ملا، آپ کو کہاں سے ملے گا، اور تھوڑی سی مٹی کھودنے سے کیسے ملے گا؟ مولا نے فرمایا آپ شروع تو کرو۔ خیر وہ ٹویا سا کھودا، تھوڑا سا مٹی وغیرہ اس میں سے نکالی تو ایک بڑی سی چٹان آ گئی۔ اب وہ چٹان ٹوٹے بھی نہ۔ مولا کائنات تشریف فرما تھے اپنے گھوڑے کے اوپر، مولا تشریف فرما ہوئے نیچے آ کر آپ نے یہ 2 انگلیاں
ضرب کی انداز میں اس پتھر کے اوپر، اس چٹان کے اوپر ماری اور وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ اب یہ جو حضرات جو کرامات کو نہیں تسلیم کریں گے، میری اس ویڈیو کے اوپر یا میری اس بات کے اوپر بھی کہیں گے کہ یہ کہانیاں سنا رہا ہے، آپ کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے۔ ہم یہاں پر کوئی نعت خواں ہے، کوئی عالم موجود ہے، ہم یہاں پر کوئی حکیم موجود نہیں ہے جو آپ کی اس درد کا اور یا آپ کی اس پیٹ کی اس کھجلی کا کوئی علاج کر سکے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے ایمان کی حلاوت ہے، اور آپ کیونکہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پروردہ ہیں اور آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں، تو جو چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے وہ ایک پتھر کے اوپر اپنی 2 انگلیاں مار کر اس کا کرم اور اس کی فضل سے وہاں سے چشمہ بھی نکال سکتا ہے۔ حضرت نے فیصلوں کے حوالے سے بات ارشاد فرمائی، اگر حضرت کی اجازت ہو ایک چھوٹی سی میں بات کر دوں کہ ایک فیصلہ مجھے بھی یاد آیا جب حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ سیدنا و مولانا امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس مختصر کر رہا ہوں، آپ کے پاس ایک عورت لائی گئی، اس کے اوپر زنا کا الزام تھا۔ سیدنا فاروق اعظم نے اس پر حد جاری کر دی، سنسار کرنے کی اس پہ حد جاری کر دی۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جب یہ بات پتہ چلی، اور یہ بات پتہ چلی کہ وہ جو عورت تھی وہ پاگل تھی، وہ پاگل عورت ہے اور اس کو اپنا ہی نہیں ہوش، اور اس کو اپنے ساتھ ہونے والے معاملات کو کوئی اندازہ نہیں ہے، اس پر حد بھی نافذ ہو چکی ہے، اس کو اپنی کوئی ہوش خبر نہیں ہے۔ مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ عمر، آپ نے یہ فیصلہ تو کیا ہے، لیکن یہ جو حد نافذ کی ہے نا آپ نے، یہ اس پر ہوتی ہے جو اپنے عقل سے یہ کام کرے، جو اپنے طاقت سے یا اپنے اختیار سے یہ کام کرے، یہ گندا کام کرے، اس پر یہ حد نافذ ہوتی ہے۔ یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، اس کو تو اپنا ہوش نہیں ہے، اس پر حد نافذ نہیں ہو سکتی۔ تو سیدنا، یہ بڑا لمبا واقعہ ہے، اختصار کے ساتھ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ بولا، اور وہ فرمایا، کئی روایت کے اندر موجود ہے کہ علی، اگر آپ آج نہ ہوتے اور میری اس معاملے میں رہنمائی نہ فرماتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فیصلوں کے اعتبار سے یوں بھی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین اکثر یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی کے حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، یا اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں ایسے وقت سے کہ کہیں ایسا مشکل وقت درپیش نہ ہو اور علی المرتضیٰ شیر خدا کی ذات ہمارے اندر موجود نہ ہو۔ یعنی حضرت عمر فاروق اس وقت سے پناہ مانگا کرتے تھے کہ جب وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مشکل وقت آ جائے، مشکل فیصلہ کرنے کا وقت آ جائے، تو حضرت علی المرتضیٰ کی وہ واحد ذات ہوتی تھی جو فیصلے کو اتنا آسانی سے اور فصیح اور بلیغ طریقے سے پورے پائے تکمیل تک پہنچا دیتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت سیدنا عمر فاروق بھی یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ یہ آپ کی علم کی فضیلت ہے، یہ آپ کے فیصلہ کرنے کی دانائی بھی ہے۔ یعنی وہ وقت، ایسا کوئی وقت نہ آ جائے کہ جہاں پر مولا علی ہماری مشکل کشائی کرنے کے لیے موجود نہ ہو۔ اب حضرت فاروق اعظم ان کو مشکل کشائی کے لیے کہہ رہے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ لو طبيت بواديها ما شاء الله انسى الدنيا وما بيها سار معصومين منوريها خادمك لخادم الزمان لما اعقد نيتي لزيارتها وانوي القربة روحي تحس ياها الناس شن رايح زاير للكعبة قالوا جنة وناديت يا جنة توصلها التربة۔ اچھا علامہ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ صحابہ کرام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو تھا وہ آپ بیان کریں ہمارے سامنے۔ دیکھیں عزیزم حسنین بھائی، پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تمام صحابہ کا مقام جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تمام صحابہ اکرام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے محبت کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم اپنے تمام صحابہ اکرام سے محبت کرتے تھے، تو سب کا مقام اپنی جگہ ہے۔
کوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نظر میں صدیق ہے، کوئی فاروق ہے، کوئی ذو النورین ہے، کوئی شیر خدا ہے، کوئی سیف اللہ ہے، تو کوئی یہ تمام کا اپنا مرتبہ ہے، تمام کی اپنی فضا، تمام کی اپنی مقام ہے۔ لیکن بات کی جائے حضرت علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے داماد بھی ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا چچا زاد بھائی بھی ہیں، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بستر میں سوئے بھی ہیں، آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ کی تربیت بھی فرمائی ہے۔ اس تناظر میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آپ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ اکرام آپس میں ذکر کیا کرتے تھے آپ کی محبت کا، اور روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی منافق کو پہچاننا ہوتا تھا نا، کہ جس کے اندر منافقت ہے، جو اوپر سے کچھ اور ہے اور اندر سے کچھ اور ہے، تو اس کے سامنے ہم حضرت علی کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، اور جیسے ہی حضرت مولا کائنات شیر خدا کا ذکر خیر شروع ہوتا تھا نا، تو ان کے چہروں کے جو ہے رنگ بدل جاتے تھے، ان کی طبیعتیں متغیر ہو جایا کرتی تھی، اور ہم پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ منافق ہے، یہ مومن ہے۔ یہ آپ کا مرتبہ اور مقام ہوا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ آپ کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا، انظر علی وجہ علی عبادہ، کہ علی کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں اور روایت کون کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود، کتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہیں مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا بے حد قریب ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ کا مرتبہ اور مقام بہت اعلیٰ ہے، اور صحابہ اکرام بھی آپ کے مرتبے اور مقام کو جانتے تھے۔ اس لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کان ما علمت صوما قوما، کہ جہاں تک مجھے علم ہے، جہاں تک میں جانتی ہوں، وہ سب سے زیادہ روزہ رکھنے والے اور سب سے زیادہ قیام کرنے والے تھے، یعنی نماز پڑھنے والے تھے سب سے زیادہ۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم سے سنا ہے کہ علی سے محبت میری محبت ہے، اور میری محبت اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہے۔ جو علی کو ناراض کرتا ہے وہ مجھ محمد کو ناراض کرتا ہے، جو مجھ محمد کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کو ناراض کرتا ہے۔ یہ آپ کا مرتبہ اور یہ آپ کا مقام ہے، اور یہ صحابہ میں آپ کی قدر و منزلت ہے۔ اچھا صاحبزادہ صاحب، آپ سے میرا سوال ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی حسنین بھائی، جس طرح مفصل انداز میں قبلہ صاحبزادہ صاحب نے آپ کے سامنے وہ تمام روایات بیان فرما دی ہیں، ایک روایت میں بھی بیان کر دوں حضرت سیدنا مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت سے، کہ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دیکھا، تو آپ سیدنا مولا کائنات یعنی علی کی چہرے کے اوپر ٹکٹکی باندھ کر جناب دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے اپنے بابا جان سے عرض کی، گزارش کی، درخواست کی، سوال پیش کیا کہ بابا جان آپ علی کے چہرے کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے بابا جان نے فرمایا کہ میں نے اپنے حبیب، اپنے کریم، اپنے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ترین اور مطہر ترین زبان سے یہ ارشاد سنا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب نے جس طرح ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے، تو یہاں سیدنا ابو بکر صدیق یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ ذکر علی عبادتاً، کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ میں یہاں پر ایک بات بیان کر دوں کہ میرے قبلہ طاہر صاحب صوفی محمد ریاض صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرکزہ، آپ کو میں نے دیکھا یا آپ سے سنا، اب مجھے ذہن میں وہ یاد نہیں ہے، آپ تسبیح کے اوپر علی 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 کر کے ذکر کیا کرتے ہیں۔ میں نے جب آپ سے گزارش کی، درخواست کی اور سوال عرض کیا کہ آپ یہ کیونکہ تھوڑی مولویٹی جو ہے نا اندر، جو مولوی پن ہے نا وہ تھوڑا جاگا، میں نے کہا کہ تسبیح کے اوپر تو اللہ کا نام لینا چاہیے، اللہ 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 کرنا چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اب علی علی یہ تو شرک ہے۔ میرے طاہر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مولوی صاحب
میں نے تو یہ سمجھا نہیں ہے کہ شرک کیا، اس معاملے میں شرک کیا ہے اور بدعت کیا ہے. میں نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علی کا ذکر عبادت ہے، سو میں یہ عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں. تو آج جو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں امام علی کے اوصاف کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی کمالات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی کرامات کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کی فضائل و کمالات کا ذکر کر رہے ہیں، تو دراصل آج ہم اس وقت عبادت کر رہے ہیں. اور یہ عبادت صرف ایک شخصیت کی، ایک ذات کی، ایک ہستی کی ہو سکتی ہے، وہ ذات باری تعالیٰ کی ہے. تو یعنی کہ علی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر علی سے اتنی محبت فرماتے ہیں کہ جہاں پر بھی ذکر علی ہو رہا ہوتا ہے اس مجلس کو، اس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر شامل فرما دیتے ہیں. اب دیکھیں نا کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ روایات میں آتا ہے کہ علی کا ذکر کیا ہے، وہ عبادت ہے. اب عبادت کیوں ہے؟ سوال تو یہ بھی پیدا ہوتا ہے بھائی عبادت کس طرح سے ہو سکتی ہے؟ ہاں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں کہ حضرت علی کا ذکر یا اہل بیت اطہار کا ذکر عبادت ہے تو وہ کس طرح سے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف بھیجنا کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں یا ہم درود شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا. اب آل کی بات کی جائے تو آل میں جناب علی المرتضیٰ، جناب فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین شامل ہوتے ہیں. اور یہ کیسے قرآن سے بھی ثابت ہے. کیوں؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جسے آپ آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں کہ ندعو ابناءنا و ابناءکم، تو اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے حضرت علی کو بھی شامل کیا، حضرت حسنین کریمین کو بھی شامل کیا اور حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی شامل کیا اور کہا کہ یا اللہ میری یہ اہل بیت ہے. تو اس لیے علی کا ذکر کرنا جو ہے وہ عبادت ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ علی کا ذکر ایسے ہے، ایسی عبادت ہے کہ جو گناہوں کو اس طرح کھاتی ہے جس طرح لکڑی آگ کو جلا دیتی ہے. علی کا ذکر گناہوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح لکڑی آگ کو کھا جاتی ہے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے جو فضیلت اور مقام دیا یہ بھی شیر خدا کو دیا ہے. علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. ابھی میں گفتگو کے درمیان محترم ناصر الطاف صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ منقبت پیش کر دیں تو محفل میں نور و نلا نور ہو جائے. زمین سے لے آسمان تک، زمین سے لے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، مگر رقیبان بے خرد ہیں جو اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں. زمین سے لے آسمان تک علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن. علی کا دشمن، نبی کا دشمن، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن. یہ بات ہے سامنے کی لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ بات ہے سامنے کی لیکن خرد پہ پردے پڑے ہوئے ہیں.
زمین سے لے کے آسمان تک. سبحان اللہ. اور منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے، منافقوں سے جو میں نے پوچھا کہ کیوں نہیں ذکر مولا کرتے، وہ بولے اپنی زبان پہ چھالے ازل کے دن سے پڑے ہوئے ہیں، زمین سے لے کے آسمان تک علی کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں، زمین سے آسمان تک. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. حسنین بھائی اگر اجازت دیں سبزادہ صاحب، ناصر بھائی، میں ایک کلام اپنا اگر پیش کر دوں مولا کائنات کی بارگاہ میں. ہمارے پاس لیکن اگر حضرت کی اجازت. میرا مرشد میرا آقا میرا سردار حیدر، میرا مرشد میرا آقا میرا سردار حیدر، میری ہے جان میرا ایمان میرا سرکار حیدر، میری ہے جان میرا ایمان میرا سرکار حیدر. صحابہ میں انوکھی شان ابو طالب کے بیٹے کی، صحابہ میں انوکھی شان ابو طالب کے بیٹے کی، ابو بکر و عمر عثمان کا دلدار حیدر، میری ہے جان میرا ایمان میرا سردار حیدر. زبان پر ہو علی حیدر علی حیدر علی حیدر علی حیدر، زبان پر ہو علی حیدر علی حیدر علی حیدر، تمہارے ذکر سے پاکیزہ ہے گفتار حیدر، میری ہے جان میرا ایمان میرا سرکار حیدر. جزاک اللہ. علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر. اچھا علامہ صاحب، یہ مسجد میں رہنے کی ویسے عام طور پر کسی کو اجازت نہیں ہوتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اجازت کیسے ملی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ جو سعادت ہے، یہ جو خوش قسمتی ہے، یہ اس وقت مجھے میسر آئی جب آپ کا عقد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اپنا گھر تو تھا نہیں، تو آپ کی شادی ہو گئی. تو شادی کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے آپ کو مسجد میں رہنے کی اجازت فرمائی. تو جب تک آپ کا گھر کا بندوبست نہیں ہوا، جب تک آپ کا وہ گھر نہیں مل سکا یا بن نہیں سکا، اس وقت تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص اجازت پر حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں مسجد میں رہے تھے. اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جناب مولا کائنات شیر خدا کو 3 خصلتیں ایسی ہیں جو مجھ عمر کو عطا نہیں ہوئی. تو صحابہ نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے خصائل ہیں جو آپ عمر کو نہیں عطا کیے گئے اور علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمائیں؟ تو آپ نے نمبر 1 پر فرمایا کہ ان کا نکاح حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوا، یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنا لخت جگر حضرت علی المرتضیٰ کو دیا. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے وہ چیز، وہ شے ان کے لیے حلال کی جو مجھ عمر کے لیے حلال نہیں کی. اور نمبر 3،
آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے خیبر کے دن مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا۔ اب یہ تینوں جو خصائل ہیں ان پر غور کیا جائے تو پہلا جو ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنی لخت جگر کا جو لخت جگر ہے اس کا عقد جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے کیا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ نہیں کہ صرف حضرت علی کے ساتھ ہی رشتہ آیا اور ہو گیا، بلکہ آپ کے اور بھی رشتے آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے بھی رشتہ بھیجا تھا، اور بھی صحابہ نے رشتہ بھیجا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ امر اللہ کے حکم سے کروں گا جہاں پر بھی کروں گا۔ تو پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالی نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کو حکم فرمایا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دو، یعنی کہ علی کا نکاح اور فاطمہ کا نکاح کرنے کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالی نے دیا۔ یہ بھی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر آپ دوسرے کی بات کریں کہ جو دوسری خصلت ہے کہ آپ کے لیے وہ شے حرام کی جو مجھ عمر کے لیے نہیں کی۔ آپ دیکھیں کہ مسجد میں رہنا، مسجد کے ایک اپنے آداب ہوتے ہیں۔ مسجد میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اونچی آواز سے بات کرنا اور ہنسنا منع فرمایا ہے، لیکن حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اس کو ذرا عقل کے پہروں پہ دوڑائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے اور یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ کو جھنڈا مسلمانوں کی فتح کا جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ کو دیا، تو وہ بھی جس خیبر کے موقع پر، وہ جب خیبر کی بات آئے گی اس وقت آپ کو وہ مفصل جو ہے وہ روایات آپ کو بیان کر دوں گا۔ ماشاءاللہ حضرت نے جو ارشاد فرمایا حضرت مولا علی اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، تو وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے کہ حضرت امام حسن تھے یا سیدنا امام حسین تھے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ وقت ہے، اندر مرکزی مجلس شورا کی میٹنگ چل رہی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر وہ آتے ہیں تو سیدنا فاروق اعظم ان کو باہر ہی کھڑا کر دیتے ہیں کہ ابھی ہماری میٹنگ چل رہی ہے، آپ بعد میں آئیں۔ وہ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں تو دونوں شہزادگان میں سے کوئی ایک شہزادے یا سیدنا حسن یا سیدنا امام حسین تشریف لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر گیٹ کے باہر کھڑے۔ پوچھا کہ آپ کیوں باہر کھڑے، اندر کیوں نہیں گئے؟ کہا کہ اندر میٹنگ چل رہی ہے، سیدنا فاروق اعظم نے، میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے کہ آپ باہر کھڑے رہیں، ہماری میٹنگ چل رہی ہے۔ تو وہ جو شہزادے تھے سیدنا امام حسن یا امام حسین وہ واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ تو جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بارے میں علم ہوتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تھے اور یہاں پر گیٹ سے ہو کر وہ واپس گئے ہیں، تو سیدنا فاروق اعظم ان کے پیچھے گئے، ایک روایت کے مطابق ان کو بلایا اور ایک روایت کے مطابق ان کے پاس حاضر ہوئے اور جا کر کہا کہ شہزادے آپ تشریف لائے اور پھر آپ واپس چلے گئے، آپ نے ملاقات ہی کیوں نہیں کی؟ تو شہزادے نے حضرت سیدنا فاروق اعظم سے کہا کہ میں نے تو یہ سوچا کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کو اجازت جس نے نہیں دی کہ ہمارا اندر اہم مسئلہ چل رہا ہے، کام چل رہا ہے، آپ باہر کھڑے رہیں، تو وہ مجھے کیوں اجازت دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ حمدن کثیرہ۔ سیدنا فاروق اعظم حضرت امام حسن سے یہ دست بستہ ہو کر کہتے ہیں کہ شہزادے تیرے میں، تجھ میں اور میرے بیٹے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اور ایک اور ملتا جلتا یہ واقعہ ہے کہ جب غزوہ بدر کے شرکاء کے اندر وظائف تقسیم ہو رہے تھے سیدنا فاروق اعظم کی طرف سے، اس وقت بھی سیدنا عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ میں بھی شریک نہیں تھا بدر میں، یہ دونوں بھی شریک نہیں تھے بدر میں، کم از کم مجھے ان سے زیادہ نہ دو، کم از کم ان جتنا تو وظیفہ دے دو۔ تب بھی فاروق اعظم نے یہی جملے کہے تھے جو اس وقت کہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صاحبزادے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ کیسے اپنی نسبت اور اپنی برابری اور اپنا بیلنس کر سکتا ہے جبکہ تیرا باپ عمر ہے، ان کا باپ علی ہے، تیری ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہے، اس کی ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کے نانا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی نانی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جبکہ تیرے پاس ایسے رشتہ دار موجود نہیں ہیں۔ تو یہ صحابہ کی آپس میں محبت ہے۔ خیبر کے حوالے سے اور اس کے واقعات کے حوالے سے تو صاحبزادہ صاحب مجھ سے زیادہ بہتر انشاءاللہ آپ کو بیان فرمائیں گے، لیکن یہ جو آپ نے بات کہہ دی نا تو میرے ذہن میں قبلہ امیر المجاہدین نور اللہ مرکزہ آپ ہی کے وہ جملے میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جب ایک شخص آیا مسجد کوفہ کے اندر تو مولا کائنات، اللہ اکبر کبیرہ، مولا کائنات خلیفہ ہونے کے باوجود آپ پانی کے ساتھ اپنی جو روٹی ہے سوکھی روٹی اس کو ڈبو کر اس کو بھگا رہے تھے، اس کو نرم کر رہے تھے اور وہ کھا رہے تھے۔ وہ شخص آیا اور آ کر سیدنا مولا کائنات سے اس نے دریافت کیا کہ مجھے امیر المومنین سے ملنا ہے، مجھے علی بن ابی طالب سے ملنا ہے۔ تو سیدنا مولا کائنات نے اس کو دیکھا اور کہا کہ میں ہی علی ہوں، اب حکم فرمائیں، بات کریں۔ وہ ہنسنے لگا، کہا کہ یار مذاق نہ کرو، میرے مولا کائنات سے ملنا ہے، آپ ان سے مجھے جناب ملوا دو، مجھے ان کا پتہ بتاؤ۔ تو شخص سیدنا مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں علی ہی ہوں۔ تو اس شخص نے حیرانی کے ساتھ، حیرت کے ساتھ اس نے پوچھا کہ میں نے تو یہ سنا ہے کہ علی تو وہ ہے کہ جس نے اپنے ہاتھوں سے خیبر قلعے کا دروازہ اکھاڑ کر پھینکا تھا، آپ تو یہ دبلے پتلے سے ہیں،
اور جناب سوکھی روٹی آپ کھا رہے ہیں، آپ کے اندر کون سی طاقت آ گئی؟ تو مولا کائنات کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اس وقت ہماری یہ جو حالت تجھے نظر آ رہی ہے، اور یہ میں روٹی کے ٹکڑے یہ جو ہے نا بھگو کے کھا رہا ہوں، یہ ہماری جسمانی طاقت ہے، اور وہاں پر خیبر کے اندر جو ہم نے ہاتھ سے دروازے کو اکھاڑ کر پھینکا تھا وہ ہماری روحانی طاقت تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں۔ وہ تو جناب اچھے خاصے ہٹے کٹے ہیں، ان کے دسترخوان پر جناب انواع اقسام کے کھانے ہوتے ہیں، پھر بھی ان سے ایک ملک اور ایک ملک کی ادنا سی جناب کوئی شہر ان سے اچھا نہیں چل سکتا، ایک چھوٹا سا ادارہ وہ اچھے طریقے سے سنبھال نہیں سکتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ آپ ایک گورنر کے پاس گئے، مجھے نہیں ایک چیف جسٹس صاحب کے پاس گئے، وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے ذہن میں ان کا نام نہیں آ رہا ہے اس وقت، دونوں صحابی حضرت فاروق اعظم امیر المومنین ہیں، چیف جسٹس صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاضی القضا کے پاس ہیں، اور حکومتی معاملات ڈسکس کرنے کے لیے تو دونوں حضرات جب بیٹھتے ہیں کھانا کھانے کے لیے باتیں چلتی ہیں، کھانا نہیں آیا۔ سیدنا فاروق اعظم نے ان صاحب سے پوچھا کہ کافی تاخیر ہو رہی ہے، اور بھی کام ہے، آپ کھانا لے کے آ جائیے یا کھانا منگوا لیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کھانا منگوا لیجیے، انہوں نے کہا کہ بس کھانا آ رہا ہے۔ پھر تھوڑا سا وقت گزر جاتا ہے، کھانا نہیں آیا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ وقت گزر رہا ہے، اب کھانا کیوں نہیں لایا جا رہا اور کھانے کے اندر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ تو وہ صحابی رسول اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمتیں ہوں، ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو، وہ فرماتے ہیں کہ یا امیر المومنین، کل رات کی جو سوکھی روٹی تھی اس کے جو ٹکڑے تھے وہ پانی کے اندر بھگوئے ہوئے ہیں، وہ ابھی تک اتنے نرم نہیں ہوئے کہ اس کو کھایا جا سکے۔ کون موجود ہے؟ کوئی فقیر نہیں ہے اس دسترخوان پر موجود، ایک امیر المومنین حاکم وقت ہے اور ایک چیف جسٹس ہے، اور دونوں بیٹھے ہوئے کھانا کھانے کے لیے، اور کھانے کے اندر کون سی ڈش آ رہی ہے؟ روٹی کے سوکھے ٹکڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہی ہمارے حکمرانوں کو بھی ان عظیم شخصیات سے کسی نہ کسی قدر برکت لینے کی توفیق عطا فرمائے، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم نے سجایا تھا۔ آپ کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ ہمیں ہمارا پروگرام آپ کو کیسے لگا، اور جو کچھ آپ ہمارے سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ لکھ دیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر علی کی بزم سجاؤ، علی علی کہہ کر نصیب اپنا جگاؤ۔